نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. جو نہیں ہے آنکھ پرنم، جو نہیں ہے آنکھ پرنم، تو یہ گفتگو نہ پوچھو. جو نہیں ہے آنکھ مل کے تو یہ گفتگو نہ پوچھو. ہاں جو نہیں ہے آنکھ پرنم، جو نہیں ہے آنکھ پرنم، تو یہ گفتگو نہ پوچھو. تو یہ گفتگو نہ پوچھو. یہ ہے عشق کا فسانہ، یہ ہے عشق کا فسانہ. اسے بے وضو نہ پوچھو. یہ ہے عشق کا فسانہ، اسے بے وضو نہ پوچھو. پڑھیے یہ ہے عشق کا فسانہ. اور میرا یار سامنے ہے، مجھے کیف آ رہے ہیں. میرا یار سامنے ہے، مجھے کیف آ رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، ارے میرا قبلہ رو نہ پوچھو. میں نماز پڑھ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. میرا قبلہ رو نہ پوچھو. میں نماز اور جہاں پیار ہو گیا ہو وہاں امتیاز کیسا. جہاں پیار ہو گیا ہو وہاں امتیاز کیا ہے. یہ جہان عاشقی ہے، یہاں رنگ و بو نہ پوچھو. یہ جہان عاشقی ہے. اور شعر قابل توجہ ہے. نہ یہاں ہے کوئی ساجد، نہ یہاں کسی کو سجدہ. نہ یہاں ہے کوئی ساجد، نہ یہاں
کسی کو سجدہ نہ طلب نہ کوئی طالب، نہ طلب نہ کوئی طالب، یہ مقام میں ہوں نہ پوچھو، نہ طلب نہ کوئی طالب، یہ مقام میں ہوں نہ پوچھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا کریم رؤوف رحیم در جلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم ختم پاک کی اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ذکر یار میں بیتی ہوئی یہ چند گھڑیاں ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے۔ آج ہم گفتگو ایک سلسلے وار شروع کر رہے ہیں، یعنی ہر ماہ اللہ نے توفیق دی تو اسی کو تھوڑا تھوڑا آگے چلائیں گے، اس شرط پر کہ پچھلی قسط کو آپ یاد رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے، آپ سب نے پڑھا بھی ہوگا، متعدد بار علماء کرام سے سنا بھی ہوگا۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ سنانا ہے، مجھے نہیں پتا اس پہ 4 ماہ لگیں گے، 5 لگیں گے، 6 لگیں گے، لیکن میں اس واقعہ کے ہر سٹاپ پہ رکوں گا۔ ہر سٹاپ پر ہم بریک لگائیں گے، سواریاں چڑھائیں گے بھی، اتاریں گے بھی، اور سفر بھی آگے جاری رہے گا۔ وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر 15ویں پارے میں اور 16ویں میں، دونوں میں، سورہ کہف کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا ہے۔ میں پچھلے دنوں پر اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف تفاسیر کو سامنے رکھ کے میں نے پڑھا، اور یقین کیجئے کہ یہ پورا واقعہ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اگر اس واقعہ کو ہم بغور دیکھیں، اب حضرت خضر علیہ السلام، اس کو خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک قول کے مطابق بعد انہوں نے لکھا کہ یہ نبی ہیں۔ میں یہ بات بھی ساتھ کر دوں تاکہ سننے والے یہ نہ کہیں کہ وہ تو نبی تھے، میں یہ پہلے بتا دوں کہ بعدوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں، لیکن کثیر قول جس کو شریعت اور فقہ میں قول راسخ کہتے ہیں، قول مختار کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت خضر اللہ کے ولی ہیں، اور اس کی ایک دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی نبی مانے ہمیں اس کے بھی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ قول کتابوں میں آیا ہے۔ کوئی ولی مانے ہمیں اس کے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں حضرت خضر کو ولی مانتا ہوں۔ میں حضرت خضر کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے جناب کہ قول تو دونوں موجود ہیں، آپ کے پاس اتنا تکڑا قلہ کون سا ہے کہ جس کی بنا پر آپ برسر منبر حضرت خضر کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں؟ میری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرا پیر کل جہانوں کا دستگیر سیدنا غوث العظم خضر کو ولی سمجھتے تھے۔ اس کے آگے ہمارے علم بھی جواب دے جاتے ہیں، ہماری تحقیق جواب دے جاتی ہے، فلسفہ جواب دے جاتا ہے، منطق جواب دے جاتی ہے۔ بھائی مشہور واقعہ ہے، میں نے کہا تھا میں نے ہم ہر مقدم پہ رکنا ہے،
تو پہلے یہاں رک جاتے ہیں نا کہ ولی تھے کہ نبی تھے؟ پہلے اسی قدم پہ آج رک جاتے ہیں کہ ولی تھے یا نبی تھے۔ بھائی ولی جتنا بڑا ہو جائے، غوث اعظم کیوں نہ ہو جائے، نبی کا برابر نہیں ہے۔ مرتبہ شریعت کی بات کر رہا ہوں میں، شریعت کی، حقیقت کی نہیں۔ حقیقت میں تو ہوا یار کلوکڑی یاد ہوا، وہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ، لیکن میں شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی غوث اعظم بھی ہو جائے تو ولی کے درجے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اگر حضرت خضر نبی تھے تو جب بغداد کے منبر پر ولایت کا دولہ سیدنا عبد القادر جیلانی بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے اور یہ خضر اوپر سے اڑا تھا، اب تصور کیجئے کہ نبی تھے کہ ولی تھے، یہ حضرت خضر اوپر سے اڑتے جا رہے تھے، میرے پیر نے پیچھے اڑنا شروع کر دیا۔ حضور غوث بہجت الاسرار اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسوں نے لکھا ہے، حضور غوث اعظم نے پیچھے اڑنا شروع کر دیا اور جا کر گردن سے پکڑا۔ میں نے کہا کہ کوئی غوث اعظم بھی ہو جائے تو نبی کا مقام، اگر نبی ہوتے تو غوث اعظم کبھی ایسا نہ کرتے، اگر نبی ہوتے تو حضور غوث اعظم احترام کرتے، ادب کرتے، سلام بجا لاتے، گردن سے پکڑا نیچے لے آئے۔ اے اسرائیلی، ایسا کوئی نبی کو کہتا ہے؟ اے اسرائیلی کہاں جاتا ہے؟ ادھر محمدی بھی بیٹھا ہے۔ اے اسرائیلی کہاں جاتا ہے؟ ادھر محمدی بھی بیٹھا ہے، ادھر بھی چار اکھا ملا نا۔ اور دوسرا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ کوئی کسی نبی کو نہیں کہہ سکتا، یہ ولی تھے اور غوث اعظم سے کم درجے میں تھے، اس لیے جملہ کہا اے اسرائیلی تو وہی ہے نا جس کے پاس چل کر حضرت موسیٰ گئے تھے، اور تو نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ برداشت رہنا نہیں کر سکتا، آج میں عبد القادر تجھے کہتا ہوں تو میرے ساتھ رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے دلائل، یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا ہے، ایسے ہزاروں دلائل ہیں کہ امت محمدیہ کے کئی ولیوں کی بارگاہ میں حضرت خضر ہاتھ باندھ کر اسلامی دیا کرتے تھے، اسلامی دیا کرتے تھے۔ تو قول مختار یہ ہے، اختلاف آتا رہتا ہے، کئیوں نے نبی کہہ دیا، کئیوں نے ولی، لیکن قول مختار کیا ہے کہ آپ بولیے ولی۔ ایک دن یوں ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے کمالات اپنی ذات پہ دیکھے، اللہ کے احسانات دیکھے، فضائل دیکھے، برہانات دیکھے، تو اندر دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ اس وقت روح زمین پر جتنا علم تو نے مجھے دیا ہے نا، اونچا سر توجہ ہے، جتنا علم تو نے مجھے دیا ہے اس وقت دھرتی پر ایسا علم کسی کے پاس نہیں۔ بھائی یہ جملہ توجہ ہے، درویشوں کے یہ بات قابل توجہ ہے اور قابل تربیت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ صرف نبی نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں، صاحب کتاب رسول ہے۔ کئی رسول کتابوں کے بغیر بھی آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ صاحب کتاب رسول۔ اتنا جملہ نکلا کہ میرے جیسا کوئی عالم اس وقت دنیا میں، اللہ کو نبی کا بھی یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میں سب کچھ سمجھنا، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ دوستو آج ایک پیغام لے جاؤ، جو خود کو سب کچھ سمجھے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو خود کو کچھ نہ سمجھے وہی سب کچھ ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی آ رہی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہاں رک جا، آگے ایک جملہ بھی کہنا نہیں، اس دھرتی پر میرا ایک بندہ ہے، اس زمین کے اوپر میرا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم لدنی دے رکھا۔ اب میں نے علم لدنی پہ رکنا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہر مقام پر ہم نے روک کے بات کرنی ہے، ہم نے یہ سلسلہ وار گفتگو اس میں بڑی چاس ہے یار، تم جو آگے بڑھوں گا آپ کو مزہ آئے گا۔ اب یہ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کس سے کھایا جاتا ہے؟
تاجدار کائنات معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو اللہ نے میرے رسول سے پتہ ہے کنیاں گلنا کی دیا 90,000 سبحان اللہ 90,000 باتیں پنجابی چ گلنا 90,000 باتیں اللہ نے اپنے رسول سے کی. جب رسول واپس آنے لگے تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ ساری جا کے امت کو بتا دوں. فرمایا نہیں. باری تعالیٰ پھر کیا میں علم لدنی سمجھا رہا ہوں. ممکن ہے کہ شاید اسی علم لدنی بھی آج کی بات ختم ہو جائے. توجہ رکھیے گا. باری تعالیٰ یہ سارا علم جا کر جو تو نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں ساری جا کے امت کو بتا دوں. فرمایا حبیب نہیں. مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو پہلا 30,000 کلام ہے نا پہلی 30,000 باتیں یہ شریعت ہے. یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ طریقت حقیقت معرفت تم نے کہاں سے بنا لی؟ ہم نے معراج کی رات سے بنا لی. ہم نے معراج کی رات سے بنا لی. اور خود اللہ نے فرمایا یہ جو پہلا 30,000 کلام ہے پیارے یہ شریعت ہے. جن نوچا میں 10 دفعی جس کو چاہے بتاتا پھرنا یہ علم شریعت ہے. اور میرے مصطفیٰ یاد رکھ یہ جو دوسرا 30,000 کلام ہے نا یہ علم حقیقت ہے. یہاں سے حقیقت نکلتی ہے. یہ کیا ہے؟ علم حقیقت ہے. محبوب عاموں کو نہ بتانا کہ خاصاں دی گل عامہ گے نہیں مناسب کرنی. محبوب یہ عام لوگوں کو نہ بتانا جو تیرے خاص بیلی ہوں گے نا ان کو یہ بتانا. ہماری طرح ٹھیک ہے. فرمایا یہ جو تیسرا 30,000 کلام ہے محبوب ایک کسی نو دسنا ہی نہیں. پہلا 30,000 ہر کسی کو بتا دینا. دوسرا 30,000 خاصوں کو بتانا. اور فرمایا یہ جو تیسرا 30,000 کلام ہے یہ زبان سے کسی کو بتانا نہیں ہے. پیارے جیتا دل تو اس قابل دیکھے ہم نے علم لدنی دے رکھا. وہ ایسا بندہ ہے موسیٰ زمین پر جس کو ہم نے علم لدنی دے رکھا ہے. یہ علم لدنی وہ ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا کسی کے دل میں ملتا. جس کا دل تو اس قابل سمجھے اس دل کو منتقل کر دے. اس دل کو منتقل کر دینا. اچھا میں ایک مثال سے دے کے آگے بڑھتا ہوں. کشف المحجوب کا نام آپ نے سنا. حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہکو کتاب لکھ دی پر جنے دے پتر دھما پا دی. کشف المحجوب اس کے اندر آپ کو کثیر احادیث وہ ملیں گی جو نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ جامع ترمذی میں ہے نہ ابو داؤد میں ہے نہ الحاکم کی صحیحین میں ہے نہ کسی فتاوا میں ہے نہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے. وہ حدیثیں داتا صاحب نے درجنوں حدیث یہاں کتاب موجود ہوگی کھول کے دیکھیے. درجنوں حدیث داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر وہ لکھی ہے. اور داتا صاحب نے ہی یہ رسول کا فرمان کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ پیر کا مرتبہ مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی کا مرتبہ امت میں ہوتا ہے. داتا صاحب نے حدیث لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر کہ تمہارے پیر کا رتبہ مرید کے لیے ایسا ہے جیسا امتی کے لیے نبی کا رتبہ ہوتا ہے. یہ دکھاؤ مجھے شریعت کی کس کتاب میں. اب بندہ داتا صاحب سے پوچھے کہ حضور آپ نے کہاں سے لی؟ جواب یہی آئے گا ہم نے علم لدنی عطا کر رکھا. وہ جو سینے ایسے ہوتے ہیں وہ جو سینے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے علم لدنی. اور یہ علم لدنی یاد رکھیے وہی نبیوں پہ ہوتی ہے. وہی حضور کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن میرے آقا نے فرمایا الہام یہ قیامت تک جاری رہے گا. الہام یہ ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کے دل میں بات ڈال. اور آقا نے فرمایا میری امت میں اگر کسی نے بندہ دیکھنا ہو
جس کے دل پہ اللہ کلام کرتا ہے، الہام کرتا ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اور ایک بخاری کی حدیث بھی چلتے چلتے سن لیجیے، تو گھر سمجھ آ رہی ہے؟ علم لدنی، میں نے کہا تھا ہر سٹاپ پر ہم نے رکنا ہے۔ علم لدنی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے 2 طرح کا علم پڑھا۔ صحیح بخاری ہے، جس کو ہر مسلک والا کہتا ہے قرآن تو بعد سب تو بڑی کتاب ہے۔ یہ بڑی نو بڑی منو بھی نا، میرا آنکھ نال دے بڑی نہیں ہوندی۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 2 طرح کا کلام سیکھا ہے، علم سیکھا ہے۔ فرمایا ایک علم وہ ہے جڑا سارے جہان نو دسدا پھرنا، بھائی وضو انج کرے ہو، نماز انج پڑھے ہو، روزہ اینا چیزاں نال ٹوٹدا ہے، انہاں نال نہیں ٹوٹدا، عمرے دے اوتے آ کریے تے دم پیندا ہے، اے کریے تے دم نہیں پوندا۔ یہ ساری باتیں شریعت محمدیہ کی میں جہان کو بتاتا پھرتا ہوں، میں جہان کو بتاتا پھرتا ہوں۔ لیکن دنیا والوں سنو، ایک علم میرے سینے میں مصطفیٰ نے وہ بھی دیا ہے، اگر میں اس کا ایک لفظ تمہیں بتاؤں نا، لوگ مجھے کافر سمجھ کے قتل کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں بندہ پوچھے ابو ہریرہ وہ کون سا علم ہے کہ اگر تو وہ لوگوں کو بتائے تو لوگ تجھے کافر سمجھے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہر دور کے صوفی کو ملا نے کافر کہا، ہر دور کے صوفی کو، خدا کی قسم میں سچ بات بتا رہا ہوں، ہر دور کے درویش کو مولوی نے کافر کہا۔ کیوں؟ مولوی وہ بات کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، درویش وہ کرتا ہے جو دل میں، درویش وہ کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا نام آپ نے سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ، ارے کتنا بڑا ولی اللہ، کتنا بڑا ولی اللہ، اللہ کا کتب۔ 100 مولویوں نے فتویٰ دیا تھا یہ ذوالنون مصری ملحد ہے، اور ملحد کافر نالوں وڈا ہوندا ہے۔ کافر وہ ہوندا جڑا رسول نو نہ منے، ملحد وہ ہوتا ہے جو خدا کو بھی نہ منے۔ تو ہر مولوی نے فتویٰ دیا کہ ذوالنون مصری معاذ اللہ ملحد ہے۔ کیوں؟ ذوالنون مصری باتیں وہ کرتا تھا جو علم لدنی کی تھی، باتیں وہ کرتا تھا جو علم لدنی کی تھی۔ اور جس طرح ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا، خدا کی قسم مصر کے اندر درجنوں لوگوں کو مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ کس نے پوچھا آقا مدینہ چھوڑ کے شہر میں کیوں؟ فرمایا میرا بیلی دنیا سے جا رہا ہے، رخصت کرنے کے لیے آیا۔ علم لدنی ظاہری علم کا نام، یہ باطنی کا نام ہے۔ وما علینا